بھی پریشان ہے، سارا معاشرہ پریشان ہے۔ آج جس آدمی کو بھی ہاتھ لگاؤ نا، وہی کہے گا میں ٹینشن سے بھرا ہوا ہوں، یہ پریشانی ہے مجھے، یہ مصیبت ہے۔ آج ہر کوئی جو ہے نا قرضوں کے اندر بھی ڈوبا ہوا ہے، اتنے قرضے ہیں، اتنے قرضے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو ہے ہر کوئی قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کیا کریں کہ رزق کی تنگی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے معیشت کی تنگی ہے، معاشرہ ہمارا معاشی تنگی کے اندر مبتلا ہے سارا معاشرہ، تو بہت تنگی ہے، غربت ہے۔ ایک تو یہ ہمارے ہاتھوں کی بھی اپنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ میں تم سے رزق کی تنگی کو ختم کر دوں گا، تو وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے اپنے وعدے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صحیح معنوں میں پابندی کرے، اس کو رزق کی تنگی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے علاوہ رزق بڑھانے کے لیے اگر قرضے آ بھی جاتے ہیں، اس کے بڑھانے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے وظائف بتلائے ہیں، دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ ہم مصنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، آج ہم نے روحانی علاج بالکل بھی چھوڑ دیا۔ اگرچہ ہمیں بیماری بھی ہو نا، وہ بھی ہم پہلے بھاگیں گے ڈاکٹروں کے پاس، پہلے بھاگیں گے ادھر۔ پہلے دعا کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں، نفل پڑھیں، اللہ رب العزت سے مانگیں، وظائف ہیں، دعائیں ہیں، دم ہے، وہ کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ بتلایا ہے، ہر بیماری کا علاج بتلایا ہے، تو وہ کریں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پہلے دعا پھر دوا، پہلے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ یہ پختہ یقین کی علامت ہے کہ آدمی پہلے ہی بھاگ جائے ڈاکٹر کے پاس کہ اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اس لیے پہلے مانگے آدمی صدقے دل سے، وضو کر کے، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ مجھے یہ بیماری ہے، اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، میری اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور کر دے۔ پھر اس کے بعد دوسرا راستہ اختیار کرے، سب سے پہلے دعا کرے، اس کے بعد دوا کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنے پڑے گی، نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد وظائف بتلائے ہیں، یہ وظائف بھی ایسے ہیں، اکثر جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وظائف بتلائے ہیں اکثر وہ نمازوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے وظائف ہیں، آخرت کے وظائف ہیں، قبر کے عذاب کے ہٹ جانے سے، یہ جتنے وظائف ہیں جو ہے نماز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ یہ نماز سے پہلے پڑھو، یہ نماز کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، بہت مجرب وظیفہ ہے، جو اس وظیفے کو کر لے، کیا اس وظیفے کو جو کر لیتے اس پر کبھی پریشانی نہیں آتی، رزق کی پریشانی بالکل بھی نہیں آتی۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ قرضے بہت زیادہ ہیں، قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے، پہاڑوں کے برابر بہت زیادہ قرضے ہیں، قرضوں کے اندر ڈوب چکا ہوں، رزق کی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا میں بتلا رہا ہوں، اس کی پابندی کرنا۔ اگر تیرا پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا، اللہ اس کو بھی اتار دیں گے، تجھے اس جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملنا ہے، یہاں سے بھی مجھے کچھ آنا ہے، کچھ بھی تجھے تیرے خیال کے اندر بھی وہ جگہ نہیں آئی ہوگی جہاں سے اللہ تجھے رزق عطا کریں گے۔ فرمایا فجر کی نماز کے لیے اٹھو، ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں، تو کیسے ہماری برکتیں آئیں گی؟ کیسے ہم جو وظائف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وظائف کیسے کریں گے جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی نماز کے لیے اٹھو، اتنا پہلے اٹھو کہ 2 رکعت نماز سنت مقدہ جو فجر سے پہلے ہوتی ہیں وہ پڑھو، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، بیٹھ کے جو ہے 101 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بہت ہی مختصر ہیں۔ فرمایا جو شخص 101 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہاڑوں کے برابر بھی اس کو اوپر قرضہ ہوتے، اللہ اس کو بھی جو ہے اتروا دیتے ہیں اور اس کو اتنا رزق عطا کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔